جاوید عباس صاحب، آپ نے ابھی گفتگو سنی مولانا واسع صاحب کی، وہ یہ تو واضح ہو گیا ان کی باتوں سے کہ وہ اب اعتماد نہیں کرتے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ، اور ان کا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دھرنے میں آئیں گے اور ساتھ دیں گے اس تحریک کا، لیکن آپ نے نہیں دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کے لیے سہولت کار بن گئے ہیں، آپ کی وجہ سے حکومت کو ریلیف مل رہا ہے۔ تو یہ تو سر واضح ہے کہ آپ مولانا تو اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ نہیں، ہماری مولانا صاحب سے رابطہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دھرنے کے وقت ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم دھرنے کا حصہ بنیں گے، نہ ہی دھرنا دینا ہمارا کام تھا، اور نہ آج بھی ہم دھرنے کی حق یہ بالکل ہماری واضح پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس وقت مولانا صاحب نے کہا، ہم نے کہا ہم آپ کی اخلاقی مدد کے لیے ہم حاضر ہیں، جب آپ کہیں گے ہماری لیڈرشپ آئی ہے، انہوں نے آ کے دھرنے سے کیا، وہ تو کشمیر ریلی پر چونکہ کہا تھا مولانا صاحب نے کہ میں کشمیر ریلی کر رہا ہوں، اس کے لیے ہم آئے تھے۔ دھرنا میں بالکل نہ APC کا فیصلہ تھا دھرنا دینے کا، مولانا صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا، انہوں نے ذاتی طور پہ دیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ضرور اخلاقی مدد بھی کی اور ہماری لیڈرشپ بھی آئی بھی ہے۔ آئندہ دیکھیں ہم نے ریاست پاکستان کو اگر کوئی مسئلہ آج پیش ہے، مثلا کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ حکومت ہمیں کہ ہم ضرور آگے بیٹھ کے ہماری ذمہ داری ہے۔ فیٹر کے علاوہ کچھ بل تھے فیٹر میں ضروری تھا، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ گرے لسٹ سے جو ہے بلیک لسٹ میں چلا جائے، ہم کہتے ہیں وائٹ لسٹ میں آئے، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں جائیں۔ لہٰذا کچھ ذمہ داریاں ریاست پاکستان کے اندر ہماری جماعتوں کی ہیں، ان کے لیے ہم روز ضرور پے کریں گے۔ یہ نہ مدد ہے حکومت کی، نہ اس حکومت تو بہتر نہیں تھا سر کہ اس سلسلے میں آپ مولانا کو اعتماد میں لے لیتے تاکہ یہ شکوہ ان کا نہ رہتا آپ سے کہ آپ الگ الگ پرواز کر رہے ہیں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو زیادہ اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ ہوتا۔ ہم نے پارلیمان میں کوشش بھی کیا اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر سب جماعتوں کو، اسپیشل مولانا صاحب کی جماعت کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے۔ دونوں بڑی جماعتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام چھوٹی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو اعتماد میں لیں، ان کی مشاورت کریں، ان کو کنونس کریں، ان کو ساتھ رکھیں۔ اس بات تک تو میں بالکل ایگری ہوں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ APC کے پلیٹ فارم پر ساری جماعتیں پھر ایک دفعہ اکٹھی ہوں گی۔ ابھی شہباز شریف صاحب گئے تھے 2-3 دن پہلے یہاں تشریف لے کے گئے تھے کشمیر میں، مولانا اسد ان کے ساتھ تھے، مفتی اسد صاحب اور باقی پرویز اشرف صاحب بھی، اسی طرح اپوزیشن کھڑی ہے۔ اور اپوزیشن میں ہم دیکھیں نا، ساری جو جماعتیں، نہ مولانا صاحب کی جماعت ہمارے نظام ہو سکتی ہے، نہ ان میں ہو سکتے ہیں، نہ یہ بات صحیح، سارے ایگری ہو سکتے ہیں، ہماری اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہم اپنی لیکن سر اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک بنیادی اگر آپ نے تحریک چلانی ہوتی ہے تو کم از کم ایک نقطے پر متفق ہوتے ہیں نا۔ مولانا فضل الرحمان اور آپ لوگ ایک بنیادی نقطے پر متفق نہیں ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے۔ وہ نقطہ میں بتا رہا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے معاشی حالات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، نوکریاں دینے میں ناکام ہو گئی ہے، اخلاقی طور پہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن اگر کل کوئی کہے کہ ہم دھرنا دے کے ان کو نکالیں گے، ہم اس میں نہیں آتے۔ کل کوئی کہے کہ ہم غیر آئینی طریقہ اختیار کریں گے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہر جمہوری اور آئینی طریقے میں اپوزیشن جو ہے ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر حکومت میں دباؤ بھی ڈالے گی، حکومت کو مجبور بھی کرے گی، حکومت کو فورس کرے گی کہ آپ ارلی الیکشن کروا لیں، لیکن کسی بھی غیر جمہوری قوت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دھرنا ہوا ہے یا دھرنا ہوتا ہے وہ غیر جمہوری طریقہ ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی بھی رائے یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ کار استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر آئندہ کوئی حکومت نہیں کر سکے گا۔ کہ اگر 10,000 آدمی، کیونکہ جب ہمارے خلاف دھرنا ہوا تھا ہماری ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی تھی، ہم نے کہا یہ دھرنا غلط ہے، اس دھرنے سے زور سے حکومت نہ لیں۔ آئین کے اندر جو طریقہ بنا، دھرنے کا طریقہ آئینی طریقہ نہیں ہے۔ عمران خان نے غلط طریقہ ابتدا کی تھی، عمران خان نے غیر آئینی طریقہ اختیار کیا تھا، غیر جمہوری طریقہ۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، یہ تو واضح ہو گیا، ہم وہ طریقہ نہیں کریں گے۔ جاوید بھائی صاحب، یہ اب مولانا صاحب سے میں ایک سوال کا جواب لے لوں، پھر میں پیر صاحب کے پاس اور آفتاب صاحب کے پاس آتا ہوں۔ مولانا صاحب، یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ نے جو دھرنا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے دیا، PMLN اس کو غیر آئینی طریقہ سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس طریقے سے حکومتوں کو گھر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ تو بنیادی اختلاف ہو گیا آپ کا مولانا صاحب۔ میرا خیال طریقہ کار تحریکوں کی تبدیل ہو گئی ہے اور انقلابات کے طریقہ کار تبدیل ہو گئی۔ اگر حکومت 1 منٹ کی خاموشی سے کشمیر آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خاموشی سے اگر جلوس نکالنا، اگر لانگ مارچ کرنا، اگر دھرنا کرنا، حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا، اگر یہ غیر آئینی ہے
تو ان کی اور حکومت کے ایک ہی موقع پہ حکومت کشمیر حاصل کرنے کے لیے خاموشی 1 منٹ اختیار کر لیتی ہے، اور ان کا تحریک کبھی یہی نتیجہ ہوگا کہ 1 منٹ خاموشی اختیار کر لے، حکومت خود بخود گر جائے گا اور حکومت یہ سارے ناکامیاں ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت آ جائے گی۔ میرا خیال دونوں کا ایک ہی موقع پہ، لیکن ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، نہ ہم اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم اس الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم ان کا جو رویہ حکومت کے ساتھ جائز ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنے سے حکومت پر دباؤ ڈال کر اس کو گھر بھیجا جائے تو وہ صحیح ہوگا؟ نہ جائے، کوئی جائے یا نہ جائے، لیکن ایک تحریک ہائی لائٹ کرنا ہے، حکومت کے کارناموں کو عوام کے سامنے لانا ہے، وہ تو کسی جلسے کے ذریعے، کسی جلوس کے ذریعے، کسی دھرنے کے ذریعے، کسی لانگ مارچ کے ذریعے ناکامیوں کے، لیکن اگر آپ ان کے لیے اس طرح راستے بناتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھی اس طرح ہے کہ ان کے لیے جو راستہ بنا دیتے ہیں، پھر انتظار بھی ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا سوال میرا آپ سے، وہ ہمارے وہ بناوا میرے سر ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کی کشمیر پالیسی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کشمیر کو آزاد نہیں کروا پا رہے، لیکن آپ کے خیال میں پچھلے 10 سال میں جو کشمیر کی چیئرمین شپ رہی ہے آپ کے پاس، اس میں کون سی ایسی پالیسی قابل تعریف تھی جو اب اس حکومت نے آ کر ترک کر دی ہے؟ میرے بھائی، اگر آپ انصاف سے کام لیا جاتا ہے، ایک روایتی طور پہ چیئرمین شپ اور چیئرمین شپ میں آپ تجاویز دے سکتے، آپ ریکمنڈیشن حکومت کو دے سکتے، آپ پالیسی بنا سکتے، لیکن پالیسی بنانے اور پالیسی اپروو کرنے اور ان کے فیصلے کرنے کا وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان ہوتا ہے۔ کسی بھی کمیٹی نے اب تک اس طرح فیصلے نہیں کیے کہ کشمیر ان سے آزاد ہو جائے یا کوئی اور فیصلہ ان سے کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایک سوال بے جا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب کی بار یعنی وہی پرانے حالت پہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے حالت پہ کشمیر کا اسٹیٹس تو کم از کم اگر آزاد نہیں ہوا تو اسٹیٹس برقرار رہا، اب وہ اسٹیٹس ختم ہو گیا۔ وہاں کشمیر کے وہاں انہوں نے اپنا قانون سازی کی، وہاں انہوں نے کشمیر کی خصوصی عزت ختم کر دیا، وہاں ہندوؤں کو لا کے آباد کرائیں گے، سارے معاملے ختم کر دیتے اس کا۔ رائٹ سر، بالکل صحیح ہے۔ کم از کم وہ پرانی حالت پہ جی میں سمجھ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات جو ہے وہ آپ کے زمانے میں حالات مختلف تھے اور مختلف ہیں۔ ایک چیز مجھے پیر مذہب صاحب بتائیے گا، وہ یہ کہ ابھی آفتاب جہانگیر صاحب نے جو بات کی وہ بڑی مناسب بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حکومت کو تجاویز دینے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے آپ پارلیمنٹ کا فورم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ وہ تو زیادہ مؤثر فورم ہے اور وہاں آپ یہ تجاویز زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، اپنا کردار زیادہ اچھا ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو نظریہ ہے یا کنسپشن ہے، یہ اس کے خلاف ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو بھئی یہ تو شروع سے سارے دنیا کے جمہوری ملکوں میں یہی ہوتا ہے۔ خود پاکستان ہندوستان کی جب آزادی تحریک تھی اس میں بھی آل پارٹیز کانفرنسز ہوتی رہیں۔ یہ اچھی ایک روایت ہے کہ وہاں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی جیسے مولانا صاحب کی جو شکایات ہیں اب یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں، اگر یہ وہاں آگے کہتے ہیں کہ صاحب اور کھل کے کہتے، اس سے بھی جو ابھی انہوں نے کہا اس سے بھی کھل کے کہتے، تو وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ ہم آپس میں ایک لائے عمل بنانا چاہتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی جو شکوہ شکایتیں اس پہ بھی بات ہوگی اور پھر لائے عمل جو بنائیں گے اس پہ بھی بات ہوگی۔ وہ ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ پھر یہ آدھا کلمہ تو انہوں نے پڑھا، لیکن وہ آدھا کلمہ جو باقی والا ایسا میں نے کہا کہ بھئی وہ اس میں پھر لائے عمل یہ بنے گا، اگر یہ ہمارا مشورہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم وہ بھی طے کر لیں گے کہ پھر ہم کیا دوسرا اسٹیپ کیا اٹھائیں۔